اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دنوں کے بعد دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیو کنٹینیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ یوٹیوب پہ مدثر علی منچ کو ٹائپ کریں یا مدثر ندیم جو میرا نیم ہے، تو وہ آپ کو میرے مین چینل کے پیج پہ لے جائے گا۔ وہاں سے آپ ان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آج اسپیشلی جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایکسل میں نے ایک سیریز کو کنٹینیو کیا تھا۔ وہ کچھ سول 3Ds کی ویڈیوز تھی، وہی بنی ہوئی ہیں، بس میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو آج جو چیز ہم بیسک میں سیکھیں گے وہ ہے ڈیٹا سلیکشن کے بارے میں، کہ ڈیٹا کو کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ایکسل کی سیریز کو کنٹینیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، تو آپ ان کو مکمل دیکھیں۔ اس میں انشاءاللہ میں VBA کی ویجٹ بیسنگ میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے، کوڈنگ، مائکرو، جتنے بھی اس کے بیسک فارمولے ہیں ان سے جس طرح ہم کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں کوانٹٹی کے لیے، ایک سرویئر کو ان کی کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ آفس میں اپنے ریگولر اس کو یوز سے اس سے کس طریقے سے اپنے کام میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ میں نالج آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج بیسک چیز ہے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ را کوآرڈینیٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کچھ بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سمپل سا ڈیٹا ہے، میں اس کو یہاں پہ اس کو کوآرڈینیٹ ہی کنسیڈر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں نے چھوٹا سا ڈیٹا لیا، اگر میں اس کو ڈریگ کر کے اس کو کچھ زیادہ مقدار میں لے جاؤں تو آپ دیکھیں گے بعض اوقات جب ہم کوئی ڈیٹا سروے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی کوآرڈینیٹس کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ان کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس 20,000 40,000 پوائنٹ ہیں تو آپ اگر اس کو سلیکٹ کریں گے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے اور نیچے لے کے جائیں گے اپنی ونڈو کو، لیکن یہ پروفیشنل طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں۔ آپ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایک ایرو کو سلیکٹ کریں سٹارٹ سے اور شفٹ کا بٹن دبا کے رکھیں، اور آپ کے کی بورڈ پہ جو لیفٹ رائٹ اور اپ اینڈ ڈاؤن ایرو ہیں ان سے آپ اپنا کام لیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کو سلیکٹ کر رہا ہے، یہ میں نے صرف شفٹ کا بٹن دبا کے اس کو ایک دفعہ پریس کیا ہے تو یہ ایک سیل کو سلیکٹ کر رہا ہے۔ اگر یہی بٹن میں شفٹ کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں گا، کنٹرول کا بٹن دباؤں گا تو یہ وہاں سے لیفٹ سے رائٹ پہ وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت میں A1 سیل پہ موجود ہوں، اگر میں کنٹرول رائٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آ چکا ہوں، اور اس کو میں نے سلیکٹ کرنا ہے تو شفٹ کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھوں گا میں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میری ایک ہی دفعہ میں سلیکٹ ہو جائے گا سارے کا سارا۔ اور اگر میں خالی شفٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور اس کو پریس کروں گا تو یہ 1 بائی 1 کالم کو سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس کو اگر نیچے جاتا ہوں تو یہ 1 بائی 1 اس کو سلیکٹ کرے گا۔ اگر آپ کے پاس ڈیٹا کافی مقدار میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ مینولی ایسے ڈریگ کریں گے تو کافی ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایک ہی دفعہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ اور کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور رائٹ سے اس کو ایک دفعہ سلیکٹ کریں اور ڈاؤن ایرو سے نیچے ڈریگ کریں تو یہ آپ کے پورے کا پورا ڈیٹا اس نے سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کنٹرول C کر لیں اور جو بھی آپ نے اس کو کرنا ہے اس پہ آپ کوئی پرفارمنس کرنی ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ لاسٹ رو کے اوپر موجود ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اگر میں نے اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو سمپلی آپ اس والے کرسر کو اوپر لے کے جاتے ہیں جو کہ ایک طریقہ غیر معمولی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو سمپلی کریں کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور آپ ایرو دبائیں تو یہ جمپ کر کے آپ کے فرسٹ کالم پہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے، یہ بیسک چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب نیکسٹ لیول پہ جائے کہ ہم اس کی جو بیسک ویڈیو کی 10-12 ویڈیوز بنیں گی، اس کے آگے جب ہم اس پہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو کہ بیسک نالج میں ہوں گی تو آپ کو ان کا بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ میرے پاس یہ ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں 1 اور 2 کے درمیان ایک رو سمپل بلینک ایڈ کروں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ میں سمپلی 1 پہ رکھ کے، ٹھیک ہے، اگر میں نے 1 سے اوپر ایڈ کرنی ہے تو میں اس کے نیچے والے رو کو سلیکٹ کروں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ 4 سے اوپر اور 3 کے نیچے رو ایڈ ہو تو میں سمپلی 4 کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اور رائٹ کلک کروں گا اور انسرٹ یہاں پہ کر دوں گا، انسرٹ، یہ اس نے 4، ٹھیک ہے، 4 5 یہ اس نے ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں 6 پہ رہ کے سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، انسرٹ، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس نے وہیں پہ رو ایڈ کر دی ہے،
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, तो मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट, ठीक है, तो उसने कॉलम कर दिया, कॉलम ऐड कर दिया। और दूसरा इसका एक शॉर्टकट की ये है, ठीक है, अगर आप कंट्रोल प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है, आप डी पे रख के कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये कॉलम को ऐड कर देगा जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा उसके लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं चाहता हूँ कि सी, यानी सी पे मैं सी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो ये अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो देखें कि ये उसने कॉलम फ़ौरन से ऐड कर दिया है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके अलावा बहुत कुछ है इंशाल्लाह जो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ सिंपली डाटा के मतलब ही था, मेरे पास कुछ डाटा है अपने प्रोजेक्ट का, उस पर मैंने मुख्तलिफ़ काम परफॉर्म करने हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन सब को आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।